بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے سے ویلاگ نہیں کیا تھا۔ میں سب سے پہلے تو ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس پہ سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین جو ہے وہ خبریں ہیں وہ ملتی رہا کریں۔ میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے پاکستان کے عوام کی طرف سے غم کا اظہار کرتا ہوں، خصوصی طور پر جو سیریا کے کچھ حصے میں اور ترکی میں کہ 10 صوبوں میں اتنا بڑا زلزلہ آیا ہے، 7.9 ریکٹر اسکیل پہ تھا، اور اس کی کوئی پریڈکشن پہلے بھی ہوئی تھی۔ ایک جیولوجسٹ ہیں جنہوں نے اس کی پریڈکشن کی تھی۔ یہ بہت بڑا عذاب نازل ہوا ہے، عذاب کہہ لیں اس کو، اللہ کی طرف سے امتحان کہہ لیں، کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ملبے کے نیچے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں۔ کل جو پکچرز ہم نے دیکھی، چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح سے وہاں سے نکالے انہوں نے، دل جو ہے وہ بالکل ہل گیا تھا۔ مجھے یاد آ رہے تھے وہ دن جب مرغلہ ٹاور گرا تھا، اور ہمارے آزاد کشمیر میں کہ بہت سے علاقے میں زلزلے کے بعد اتنی زیادہ تباہی آئی تھی۔ تو میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے بڑا کام کیا تھا اس زلزلے کے دوران۔ ہم نے باغ کا دورہ کیا اور بہت سے دوسرے علاقوں کے اندر گئے، اور لوگوں کے اندر وہ جذبہ اور جوش دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ زندہ ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور پھر مرغلہ ٹاور جو گرا تھا 2005 کے زلزلے میں، اس میں میرے اپنے بڑے قریبی عزیز جو تھیں، ان کی وائف اور ان کی بیٹی جو تھی اس ملبے کے نیچے شہید ہوئی تھیں۔ تو ہمیں فیلنگ ہے کہ کس طرح سے گزرتی ہے لوگوں پہ، اور کتنا خوفناک زلزلہ تھا وہ۔ اس سے زیادہ شدید زلزلہ یہ ٹرکی کے اندر آیا، جہاں بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو اپنے ترکی کے عوام کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے فلڈ ریلیف کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے، لیکن میں تمام ان فلینتھروپسٹ کو، تمام ان اداروں کو، خاص طور پر عمران خان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی لوگوں سے، عوام سے فنڈ ریزنگ کے لیے کہیں، کیونکہ فنڈ ریزنگ میں وہ ماہر ہیں اور لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ شوکت خانم کے لیے اور باقی دیگر معاملات کے لیے اور فلڈ کے لیے بھی انہوں نے بہت پیسے جمع کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ترکی کے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ وزیر اعظم نے کچھ جلد بازی کی کوشش کی تھی وہاں جانے کے لیے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، نہ وہ ریسیو کر سکتے ہیں۔ ماضی میں جب وہاں اسی قسم کا ایک حادثہ ہوا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی وہاں جانے کی فوراً کوشش کی۔ لازمی بات ہے، آپ کا جب تعلق ہو بھائیوں والا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن وہ اتنے مصروف ہیں ان ایمرجنسی کی کارروائیوں میں کہ وہ ابھی کسی کو ریسیو کر کے اس کو لک آفٹر نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے وہ جب پہلی مرتبہ میں کویت گیا تھا عراق اور کویت کی لڑائی کے بعد، تو وہاں بھی انہوں نے ہمیں منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں وہاں گیا تھا، اور وہاں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا، کیونکہ چھوٹا سا شہر تھا اور پورے کا پورا جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا۔ تو اس لیے میں اب ریکویسٹ کروں گا تمام پاکستانیوں سے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ترکی کے بھائیوں سے میں کہوں گا کہ پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے۔ اور میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، کیونکہ اسی جیولوجسٹ کی جو اگلی پیشین گوئی ہے وہ افغانستان، پاکستان اور بحر ہند کے لیے ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ زلزلہ آئے یا کوئی آزمائش آئے یا کوئی امتحان آئے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور ہمیں اس مشکل میں نہ ڈالے اس وقت، جب کہ ہم آلریڈی ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔